السلام علیکم۔ قوم لوط۔ پیارے دوستو، قوم لوط نے دنیا میں ایسی برائی کو ایجاد کیا جو دنیا میں ان سے پہلے کسی قوم نے نہ کی تھی۔ ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حیران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے ایک مشہور شہر میں ہوئی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد ہارون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط کو حضرت ابراہیم نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے ان کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر ان کے سر کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے ارد گرد 5 بہت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جس میں ہر ایک شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے انتہائی خوبصورت اور سرسبز تھے۔ یہاں پر باغات بہت تھے اور یہاں کی کھیتی یہاں کی ضرورت سے بہت ہی زیادہ تھی۔ اردن اور اسرائیل کے درمیان بسا یہ شہر انتہائی زیادہ خوبصورت تھا۔ یہاں ہر طرف طرح طرح کے اناج، میوے اور کھانے پینے کی اشیاء پیدا ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی وہیں پر اپنی ضروریات کی چیزیں لینے کے لیے آتے تھے، مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کے علاقے میں پیدا ہونے والی سبزیوں اور پھلوں پر صرف انہی کا حق تھا۔ سدوم کے لوگوں یہ نہیں چاہتے تھے کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ باہر کے آنے والے لوگوں کو کیسے روکا جائے۔ ایک دن ابلیس انسان کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر ایک عمل کرو، اس کے بعد یہ لوگ آپ کی بستی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس بزرگ کی بات ان لوگوں نے بڑے غور سے سنی۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا۔ اگلے دن ابلیس ایک جوان اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکے کے بھیس میں آیا۔ انہوں نے عورتوں کے بجائے مردوں سے بدفعلی کرنا سکھایا۔ اس نے کہا، اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو تم ایسا کرو، ان کے ساتھ زبردستی اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن چکا گیا تھا۔ قوم لوط یہ بھی بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ ہر گھر میں یہ بدفعلی پھیل چکی تھی۔ بھری محفل میں بدفعلی کے کام کو کر کے یہ لوگ خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے اگر کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اس کو اپنی ہوس کا شکار بنا لیتے۔ ایک مشہور کتاب میں لکھا ہے کہ یہ لوگ بڑے ہی بد کردار اور بہت ہی بدتمیز تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی مسافر ان کے علاقے میں آ کر بھوک اور پیاس سے ہی مر جاتا تھا۔ پھر یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ اپنی وادی کو قوم لوط نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا
قافلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ لوگ بے حیائی اور بدفعلی کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دعوت دی اور اس برائی سے دور رہنے کا کہا۔ حضرت لوط نے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر لذت کے لیے مردوں کی طرف فائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات اہل سدوم کو نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن اس قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح منع کرتے رہے، اگر تم ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں بھی اس شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا قوم سدوم نے ایک دن خود ہی عذاب الہی کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اب تک ڈھیل دے رکھی تھی۔ جب ایک دن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلا تھا۔ وہ ابھی تک آپ پر ایمان نہ لائی تھی۔ وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو خبر دے دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کچھ نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا کہ اے میری قوم، یہ جو میرے قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز ہیں۔ حضرت لوط نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط بولے کہ تم میں سے کوئی شائستہ آدمی نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی مطلب نہیں، ہماری اصل چاہت ہے سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بدفعلی میں کس حد تک جا چکے تھے۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ کچھ بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط کی بے بسی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا کہ اے قوم لوط، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چل دو اور پیچھے مڑ کر ہرگز مت دیکھنا۔ اہل سدوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر باضد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، پھر ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے۔ یہ خاص عذاب ان تک پہنچا جو حضرت لوط کے گھر بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن وہ کچھ دور جا کر واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ جب صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑا۔
اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے مرغے کے بولنے اور کتے کے بھونکنے کی آوازیں تک سنی۔ اوپر جا کر پھر انہیں زمین پر دے مارا، اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان پر لگتے تو ان کے سر پاس پاس ہو جاتے۔ صبح کو شروع ہونے والا یہ عذاب شام تک بستی کو نصب و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے بدبودار جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ دریا کا ٹکڑا اسرائیل کے قریب واقع ہے۔ ماہرین نے کئی سالوں کی جستجو کے بعد اس شہر کو دریافت کیا تھا، اور شہر کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ جب یہ شہر تباہ ہوا، لوگ روز مرہ کے کاموں میں مصروف تھے اور یہاں زندگی ختم ہو چکی تھی۔ قوم سدوم، جس کو پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک وہاں پر موجود ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔